الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے نبی کی آمد سے پہلے عرب والوں کی حالت، درود پاک کی فضیلت۔ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ حوالہ طبرانی شریف۔ پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عرب کے اندر درختوں کی پوجا بھی پائی جاتی تھی۔ مکہ مشرفہ کے قریب ایک بڑا سبز درخت تھا۔ لوگ سال میں ایک بار اس کے قریب آتے، اس کے اوپر اپنی تلواریں لٹکا دیتے اور اس کے قریب جانوروں کو ذبح کرتے۔ کہتے ہیں کہ عرب میں ایک درخت تھا، جب لوگ حج کرنے آتے تو اس درخت پر اپنی چادروں کو لٹکا دیتے تھے اور بطور تعظیم بغیر چادروں کے حرم میں داخل ہوتے تھے۔ اس درخت کا نام انوات تھا۔ انوات نوت کی جمع ہے اور اس کا معنی لٹکانے کے ہیں، کیونکہ عرب کے لوگ وہاں پر اپنے کپڑے یعنی کہ چادریں اور اپنے ہتھیار یعنی کہ تلواریں وغیرہ لٹکاتے تھے، اس لیے اس درخت کو انوات کہا جاتا ہے۔ حضرت اسحاق حدیث میں وہب بن منبع کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ ایک نصرانی فیمنون، وہ اپنی سیاحت کے دوران نجران آیا اور نجران میں وہ بطور غلام فروخت ہوا تو اس نے دیکھا کہ نجران میں ایک درخت کی عبادت کی جاتی ہے۔ لوگ سال میں ایک بار اس درخت کے پاس آتے ہیں، اپنی عید مناتے ہیں، اپنے قیمتی سے قیمتی کپڑے اور عورتوں کے زیورات اس پر لٹکاتے ہیں، تو وہ نصرانی اس فیمنون کی کرامت کو دیکھ کر عیسائی ہو گیا۔ جو بتوں کے اوپر خون بہایا جاتا تھا وہ اکثر حیوانوں کا ہوا کرتا تھا، مگر بعض اوقات کسی انسان کا خون بھی اس کے اوپر بہا دیا جاتا تھا۔ نیلوس 410 عیسوی میں ایک قربانی کا ذکر کرتا ہے جس میں بتوں کے اوپر انسانی خون بہایا جاتا تھا۔ عرب کے وحشیوں کے نزدیک دیوتا کی کوئی صورت نہ تھی، ان گھڑت پتھر ہوا کرتے تھے اور وہ لوگ صبح کے ستارے یعنی زہرہ کے طلوع ہونے سے قبل
کسی سفید اونٹ یا پھر انسان کی قربانی دی جاتی تھی جو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ کام کیا جاتا تھا۔ تو وہ لوگ ایک مقام ہے اس کے گرد گاتے ہوئے 3 دفعہ طواف کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد وہاں کا جو سردار ہوتا تھا یا جو بوڑھا پادری ہوتا تھا، بوڑھا پجاری ہوتا تھا، وہ اس بھینٹ یعنی کہ جو انسان یا سفید اونٹ موجود ہے اس کے اوپر پہلا وار کرتا تھا اور اس کا کچھ خون پیتا تھا۔ اس کے بعد وہاں کے لوگ جو دیکھ رہے ہوتے تھے وہ اس پر ٹوٹ پڑتے تھے، اور اس جانور یا انسان جس کی ابھی کھال بھی پوری نہیں اتری ہوتی تھی اور اس کو کھانا شروع کر دیتے تھے، اور اس طرح سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ اس طرح کی عرب کے اندر حالت تھی، اور ایک شخص نیلوس سے قبل بیان کرتا ہے، اس کا نام فائریس ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دوما میں جو لوگ تھے وہ سال میں ایک نوجوان کی بھینٹ دیتے تھے، یعنی کہ اس کو ذبح کرتے تھے۔ یہ تھی اہل عرب کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل کی حالت، اور اس کے علاوہ اہل عرب میں بہت ساری خرابیاں پائی جاتی تھیں، یعنی کہ ان کے اندر سود عام تھا، وہ نسل در نسل سود کا کاروبار کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک لڑائی جو شروع ہو جاتی تو کئی 100 سال جاری رہتی، اور شراب نوشی عام تھی، زنا عام تھا۔ اس کے علاوہ وہ بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، اور اس معاشرے میں عورت کا کوئی مقام نہ تھا۔ وہ ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کا، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ لوگ مشرک تھے۔ اس طرح کی ان کی بری حالت تھی۔ تو اس دوران اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے درمیان رحمت بنا کر بھیجا، جن کی آمد سے ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا، اور جہالت، اندھیرے، تاریکیاں روانہ ہوئیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا صدقہ ہماری بلا حساب مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔